میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا اور ہر مہینے کوئی انجان آدمی میری بیوی کو 3 لاکھ روپے دے جاتا، کہتا کہ یہ پیسے تمہارے شوہر نے بھیجے ہیں۔ میری بیوی فون کر کے مجھے بتاتی تو میں پریشان ہو جاتا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے میں نے بیوی کو پیسے نہیں بھیجے تھے۔ مجھے تو یہاں کام ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس دفعہ اس آدمی نے میری بیوی کو 50 لاکھ دیے تو بیوی نے ایک نیا مکان خرید دیا۔ بیوی نے ویڈیو کال پر وہ مکان مجھے دکھایا تو میں اسی وقت پاکستان آ گیا، مگر میرا کلیجہ پھٹ گیا جب وہ آدمی، میرا نام وحید علی ہے، میرے ابا مستری تھے، ایک دفعہ کسی گھر کی تعمیر کے دوران پیر پھسلنے سے دوسری منزل سے زمین پر گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کام تو بالکل بند ہو گیا اور جو جمع پونجی تھی وہ علاج پر لگنے لگی، جس کی وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی ابا کا ہاتھ بٹانے کی غرض سے چھوٹا موٹا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا سنبھلے تو دوبارہ کام پر لگ گئے، مگر پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ وہ گھر کے حالات بھی دوبارہ نہیں سنبھال پائے تھے، مگر جب میں جوان ہوا تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو چکا تھا اور اتنا کما لیتا تھا کہ دوبارہ گھر میں کبھی فاقوں کی نوبت نہیں آنے دی۔ میری شادی میری ماں نے میری خالہ کی بیٹی کشف سے کی تھی۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے کچھ چھوٹی تھی، مگر بہت سمجھدار اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ شادی کے چند دن بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں نے بھی اب 2-3 جگہ کام شروع کر دیا تھا کہ گھر کے حالات میں مزید بہتری لا سکوں۔ شادی کا کچھ عرصہ ہنستے مسکراتے گزرا اور اس دوران ہمارے ہاں پہلے 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی اور پھر ایک اور بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ ان تینوں کے آنے کے بعد گھر میں سب مصروف رہنے لگے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے دکھ درد بھول جاتے تھے، مگر پھر حالات نے کروٹ لی۔ میرے ابا کو کسی بڑے گھر میں ایک پورشن تیار کرنے کا کام مل گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس بڑے کام سے میرے ابا کو ایسی ذلت ملے گی کہ ہمارا پورا گھر بھی بکھر جائے گا اور ہم ساری عمر کے لیے دوبارہ نہیں سنبھل پائیں گے۔ ابا پہلے سے زیادہ لگن کا مظاہرہ کرنے لگے، لیکن ایک دن ان سے ایسی غلطی ہوئی جو ان کی ساری محنت پر پانی پھیر گئی۔ تقریباً 3 مہینے محنت سے کام کر کے ابا نے اس گھر کا ڈھانچہ تیار کر لیا تھا۔ اس گھر کے 2-3 دروازے دوسرے بنے ہوئے پورشن کی طرف بھی کھلتے تھے۔ ابا اکثر دیر تک اکیلے کام پر لگے رہتے۔ ایک دن ابا اپنے ساتھ کے باقی مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ گھر کا مالک آیا اور اس نے ابا سے کہا کہ وہ سب گھر والے بہت ایمرجنسی میں کہیں جا رہے ہیں۔ ابا اور ان کے مزدور چاہیں تو کام چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابا نے دیکھا کہ ابھی پورا دن باقی ہے، وہ لالچ میں آئے کہ دن ضائع کرنے سے بہتر ہے وہ کام کرتے رہیں۔ ابا نے گھر کے مالک سے کہہ دیا کہ وہ لوگ اطمینان سے اپنا کام پورا کر کے واپس جائیں گے۔ گھر کے مالک نے سر ہلا دیا اور وہ لوگ اپنا گھر بند کر کر چلے گئے۔ اس دن مزدور بھی وقت پر فارغ ہو کر چلے گئے تھے اور ابا اکیلے دیوار پلستر کرنے کا کام کرتے رہے۔ وقت ختم ہونے پر ابا نے کام سمیٹا، گھر کے گیٹ کو تالا لگا کر گھر لوٹ آئے۔ اس رات وہ بہت مطمئن تھے کہ جلدی کام ختم ہو جائے گا، انہیں پیسہ مل جائے گا۔ میرے ہاں چند دنوں میں چوتھے بچے کی آمد کی متوقع تھی۔ رات دیر تک سب گھر والے بیٹھ کر گھر میں آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر ابا تھک کر سونے چلے گئے۔ اگلے دن صبح صبح ہماری آنکھ دروازے پر ہوتی دستک پر کھلی۔ سب اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ انہوں نے ابا کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس دوران ابا بھی دروازے پر آ گئے تھے۔ ابا نے ان کے سوال پر اپنا تعارف کروایا تو وہ بولے کہ تمہیں ابھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ ہم سب گھر والے گھبرا گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے پہلے تو مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھا اور پھر جو بات کہی اس پر میں حیران رہ گیا۔ ہم سبھی ابا کی غلطی جانے بغیر اس خوف میں مبتلا ہو چکے تھے کہ اگر پولیس کسی الزام پر ابا کو لینے آ ہی گئی ہے تو ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہو جائے گا۔ ابا کے بار بار پوچھنے پر پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ابا جس گھر کی تعمیر کر رہے تھے وہاں سے خاصا سونا اور پیسے چوری ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ چور نے تعمیر ہوتے گھر اور پرانے پورشن کے دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہو کر آرام سے صفائی کر دی ہے۔ پولیس کو بتایا کہ مستری مزدور سارا دن گھر میں گھسے رہتے تھے اور ہر چیز کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور جب وہ لوگ ایمرجنسی میں گھر سے گئے تو مستری مزدور موقع کو غنیمت جان کر وہیں رک گئے تھے اور ان کے چلے جانے کے بعد آرام سے چوری کر لی۔ ابا قسمیں کھاتے رہے کہ یہ سب سراسر الزام ہے، انہوں نے اس گھر کا 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا، اور یہ بات میں ابا کے کہنے سے پہلے جانتا تھا۔ میرے ابا نے مشکل ترین حالات میں بھی کبھی چوری کا نہیں سوچا۔ ہم نے گھر میں کئی بار فاقے بھی کیے، اگر تب کبھی یہ جرم نہیں کیا تو ابا کو کیا ضرورت پڑی تھی ایسا کرتے، جبکہ تب تو ہمارے حالات بھی سنبھل چکے تھے۔ پھر پولیس والوں نے ہمارا پورا گھر چھان مارا، چوری کا سامان ڈھونڈنے لگے۔ گھر میں سونے کی ایک بالی بھی موجود نہیں تھی۔ ان پولیس والوں نے میرے ابا کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے لے گئے۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے اذیت ناک منظر تھا۔ مجھے ایسی تکلیف تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ابا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اور وہ خون میں لت پت ہسپتال پہنچے تھے۔ میرا بوڑھا باپ جسے گھر سے نکلتے وقت میں احترام سے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا تھا،
آج میری نظروں کے سامنے اسے بدتمیزی سے گھسیٹ کر لے جایا گیا تھا۔ ہمارے قانون اور سب اداروں میں عزت صرف پیسے کی ہے، یہاں عمر کا لحاظ کسی میں نہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم بھی ترقی نہیں کر پائی۔ یہاں جرم ثابت ہونے سے پہلے غریب کے ساتھ مجرم کی طرح سلوک کیا جاتا ہے۔ میری ماں سینہ پیٹتی روتی رہی اور میری بیٹیاں سہم سی گئی۔ میری بیوی اپنا بھاری وجود لیے اماں کو سنبھالتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کو بہلانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے ماں کو تسلی دی، انہیں دروازہ بند کرنے کا کہا اور گھر سے نکلا، سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں نے ابا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کا بڑا بھائی تھانے میں عام سا سپاہی ہے۔ وہ لوگ اس سلسلے میں میری مدد تو نہیں کر سکتے مگر مجھے ابا کے بارے میں پتہ کر کے بتا سکتے تھے۔ اس سپاہی نے مجھے بتایا کہ ابا کی طرح باقی مزدور بھی خالی ہاتھ تھانے لائے گئے تھے۔ سب نے ایک ہی بیان دیا کہ وہ جلد اپنا کام کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان سے تھوڑی بہت تفتیش کر کے انہیں رہا کر دیا گیا اور چوری کا سارا الزام ابا پر آ گیا۔ ابا کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ اس کے گھر کے مالک نے کہا کہ جب تک ابا ان کا سونا اور پیسہ واپس نہیں کرتے تب تک انہیں جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ میں نے اس گھر کا پتہ کیا اور وہاں پہنچ کر ان صاحب سے چوری ہو جانے کی تفصیل لینے لگا۔ وہاں افسوس کرنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں اس آدمی کو یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا کہ میرا باپ چور نہیں ہے۔ میں اسے درخواست کرتا رہا کہ وہ پولیس سے کہہ کر اصل چور ڈھونڈنے کی کوشش کرے، کیونکہ میرا باپ ساری عمر بھی جیل میں بیٹھا رہا تو ان کا سامان کبھی نہیں ملے گا۔ میری وضاحت پر وہ آدمی بھڑک اٹھا اور غصے میں نہ جانے مجھے کیا کچھ بولتا رہا کہ تم غریب لوگ دنیا کے سامنے بس معصومیت کا لبادہ اوڑے رکھتے ہو، خود کو مظلوم بنائے رکھتے ہو، مگر اصل میں تم لوگ دوسروں کے گھر خالی کر کے اپنی جائیدادیں بنا لیتے ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ میری بار بار فریاد پر اس نے نہ صرف اپنی زبان کے تیر چلائے بلکہ میرے منہ پر تماچے مار کر مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ شخص میری وضاحت سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اسی جیسے کچھ پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ ایسے بھی تھے جو میرے ساتھ ہونے والے رویے پر متاثر ہو رہے تھے اور اس شخص کو روک رہے تھے، مگر وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ وہ لوگوں کے روکنے پر الٹا چیخنے لگا کہ اس کے بچوں کی شادی ہونے والی تھی۔ وہ سارا زیور کچھ ہی دن پہلے گھر میں لایا تھا اور میرے باپ نے وہ سب چرا لیا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں اب اپنی بیٹی اور بیٹے کے سسرال والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ صرف سونا نہ ہونے پر کیا امیروں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کہ ان کے نکاح سونے کے بغیر جائز نہیں ہے۔ مجھے بھی احساس تھا کہ جمع پونجی چاہے غریب کی ہو یا امیر کی، سب کے لیے اہم ہوتی ہے، مگر بغیر ثبوت کے وہ لوگ ایک غریب بے قصور انسان کو جیل میں ڈال کر اس کے گھر والوں کو ذلیل کر رہے تھے۔ میں مایوس ہو کر اٹھا اور گھر پہنچ گیا، مگر میرے گھر کے دروازوں پر تالا لگا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے گھبرا کر پڑوسی کا دروازہ بجا کر اپنی بیوی اور ماں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے کہ شام کے وقت میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے میری ماں اسے قریبی کلینک میں لے گئی تھی۔ میں بھاگا بھاگا وہاں پہنچا تو میری ماں اداس چہرہ لیے سامنے کھڑی تھی۔ میں ماں تک پہنچا تو وہ امید بھری نظروں سے ابا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے مایوسی سے سر جھکا لیا، وہ گمسم ہو گئی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور اپنی بیوی کا پوچھا تو ایک نرس مجھے مبارکباد دینے لگی کیونکہ اس بار بھی میری بیٹی ہوئی تھی۔ مجھے خبر دیتی میری ماں کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میرے چپ کروانے پر بولی کہ کاش ہم لالچ نہ کرتے اور تمہارے باپ کو یہ کام لینے سے منع کر دیتے، اس کی صحت ویسے بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو سینے سے لگائے تسلیاں دیتا رہا کہ ابا بے قصور ہے اور یہ بات جلد ثابت ہو جائے گی۔ میری بیوی کی حالت سنبھلی تو ہم اسے گھر لے آئے۔ میں ابا کے لیے بھی بھاگ دور کرتا رہا اور اس روز کی ذلت کو بھلا کر 2-3 مرتبہ دوبارہ اس گھر کے مالک کے پاس گیا، کیونکہ مجھ جیسا غریب انسان وکیل نہیں کر سکتا۔ میرے پاس اللہ کا سہارا تھا اور اس کے بعد اس انسان کا سہارا جو ابا کو بے قصور مان کر معاف کر دیتا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کا پیسہ اور زیور چھپا چکے ہیں۔ وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتا رہا کہ اگر میں اسے اس کا سامان لا کر دے دوں تو ابا کو معاف کر دے گا۔ اس دوران میری ابا سے ملاقات ممکن ہوئی تو میں ان سے ملنے گیا اور میرا صبر ان کی حالت پر جواب دے گیا۔ وہ نہایت بری حالت میں جیل کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی پیدائش کا بتایا تو وہ خوش ہونے لگے اور بولے کہ اپنی بیٹیوں کو میرے بارے میں کچھ مت بتانا، ان سے کہہ دینا میں کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوں۔ میں نہیں چاہتا وہ یہ سن کر سوچنے لگے کہ شاید ان کا دادا واقعی چور ہے۔ میرا دل ان جملوں پر تڑپ اٹھا تھا۔ غربت انسان کو کبھی کبھی بے بس کر دیتی ہے۔ اب مجھے پہلی دفعہ اپنے غریب ہونے پر دکھ ہوا تھا۔ میں نے پہلی بار سوچا تھا کہ اگر میں امیر ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے، ابا کا یوں بے گناہ جیل نہ کاٹنی پڑتی اور مجھے یوں کسی کی منتیں نہ کرنی پڑتی۔ میں نے یہ بات ابا کے سامنے دہرائی تو وہ مجھے سمجھانے لگے کہ غربت بری چیز نہیں ہے، انسان کے حالات اور اس کی زندگی کو طے کرنے والا اللہ ہے، اور بے شک اللہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غربت کو گالی بنانے والے تو یہ زمینی لوگ ہیں جو غریب کو ظلم کی چکی میں پیس کر خود کو مکمل اور بہترین انسان سمجھ بیٹھتے ہیں۔
میں ابا کو تسلیاں دے کر لوٹ آیا۔ اس کے بعد مجھے پورا 1 سال ہر دفعہ ابا سے ملنے جیل جانا پڑا۔ ابا کو واپس کرانا نصیب نہیں ہوا۔ جیل میں رہ کر وہ بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی میں ہلکان ہو چکا تھا۔ 1 سال کے بعد اماں کا صبر جواب دے گیا اور وہ ابا کے انتظار میں ہی دنیا فانی سے چلی گئی۔ میں ابھی ابا کو اماں کی موت کے بارے میں بتانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دن ابا کی موت کی بھی خبر مل گئی۔ وہ دونوں دنیا والوں کی دی ہوئی ذلت سے تھک کر اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور میں پیچھے ان کا غم سینے میں دفن کیے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری میں لگ گیا تھا۔ مگر جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ میرا کام مسلسل ہر جگہ سے ختم ہونے لگا۔ میں نے 2 سال مزید محنت میں ضائع کر دیے، مگر گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اپنی معصوم بچیوں کو بھوک سے بچانے کے لیے صفائی کا کام کرتا تھا، مگر میں پیسہ گھر بیچنے کے قابل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جس آدمی نے مجھے اس کام پر لگوایا تھا وہ دھوکے سے میری آدھی سے زیادہ تنخواہ خود لے رہا تھا، اور یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ مگر ایک دن بیوی نے فون پر بتایا کہ میرے بھیجے ہوئے 3 لاکھ سے اس نے ہماری بیٹیوں کے لیے خریداری کی اور چھوٹا موٹا قرض بھی لوٹا دیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا، کیونکہ میں نے تو اسے 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا۔ بیوی کی خوشی اور بیٹیوں کے چہکنے پر میں سر چھپا گیا اور کال کاٹ کر سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے مہینے پھر سے میری بیوی نے ویسے ہی رقم ملنے کا بتایا اور کہا کہ کوئی بندہ انہیں پیسے دے گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ پیسے تمہارے شوہر نے بیچے ہیں۔ میں اپنی بیوی کو روکنا چاہتا تھا، مگر ہر دفعہ میری بیٹی ان پیسوں سے اپنی کسی ضرورت کو پورا کر کے خوشی سے بتاتی تو میری زبان بند ہو جاتی۔ مگر جب لگاتار کئی مہینوں تک اس طرح میری بیوی کو 3 لاکھ روپے ملنے لگے تو میں ٹھٹک گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا جو خواہ مخواہ میرے گھر پر ہر مہینے میرے نام پر 3 لاکھ روپے دے جاتا۔ میری بیوی جوان عورت تھی اور میں بیٹیوں کا باپ تھا۔ مجھے یہ بات گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی بڑی رقم کے بدلے کل کو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس دفعہ تو میری بیوی نے میری جان ہی نکال دی، کیونکہ وہ آدمی سے 50 لاکھ روپے دے گیا اور میری بیوی نے ایک نیا مکان بھی خرید دیا۔ میں سب کام چھوڑ چھاڑ کر اب پاکستان آ گیا۔ گھر پہنچ کر دیکھا تو میرے گھر کے حالات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ گھر میں اچھا کھانا پینا تھا اور میری بیوی نے ہر مہینے ملنے والے 3 لاکھ میں سے میرا قرض بھی اتار دیا تھا، ایک نیا مکان بھی خرید دیا تھا۔ میری زندگی آسان ہو گئی تھی، مگر مجھے ان پیسوں کے دینے والے کا نام اور وجہ جاننا تھی۔ میں مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ بندہ پیسے دینے آیا تو میں نے ہی دروازہ کھولا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں نے اسے روک کر سختی سے سوال کیا کہ وہ کون اور کیوں ہر مہینے میرے گھر پیسے دینے آتا ہے۔ میرے سوال پر جب وہ سر جھکا کر بولا تو مجھے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ وہ بولا کہ وہ اس آدمی کا بیٹا ہے جس نے میرے باپ کو چوری کے الزام میں جیل ڈلوایا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں ان جیسے کم ظرف لوگوں کی اس خیرات کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے وہ پیسہ واپس لے جائے۔ میری بات پر اس لڑکے نے کہا کہ تم یہ نہیں جاننا چاہو گے کہ میں اتنی بڑی رقم تمہارے گھر کیوں دیتا رہا ہوں۔ اس کے سوال نے مجھے ایک دم اپنی جگہ جما دیا۔ میں اس بات کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس لڑکے نے مجھے سب سچ بتا دیا۔ اس کی وجہ میری سوچ کے برعکس تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ چوری کے پیچھے ان کی بہن کا ہاتھ تھا۔ وہ اپنی شادی سے ناخوش تھی۔ اس نے خود اپنے عاشق کو گھر خالی ہونے کی خبر دی تھی اور دونوں پیسہ اور سونا چرا کر فرار ہو گئے، مگر وہ لڑکا اسے دھوکہ دے گیا۔ بعد میں اسے بلیک میل کیا۔ اس کے شوہر کو بھی سچ پتہ چل گیا اور طلاق دے دی گئی۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ وہ غریب مزدور کو رہا کرے، مگر باپ اپنی عزت بچانے کو ظلم پر ڈٹا رہا۔ جب وہ ظالم مر گیا تو بیٹا جیل گیا اور میرے باپ کو سچ بتا دیا، مگر ابا نے اسے بہن کو بدنام کرنے سے روک دیا۔ کچھ دن بعد میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، مگر اس لڑکے کو مقروض کر گیا۔ وہ لڑکا بولا یہ پیسہ اس الزام کا ازالہ ہے جو میرے باپ پر لگایا گیا تھا۔ وہ معافی مانگ کر چلا گیا اور میں سوچتا رہا کہ کیا یہ پیسہ ہمارے اچھے وقت لوٹا سکتا ہے؟ شاید نہیں، مگر اس لڑکے کی نیت نے مجھے یقین دلایا کہ اچھا اور برا انسان ہر طبقے میں ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید سبق و مسکانیں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔